بلکہ اب تو بڑے بھونڈے انداز میں چیزیں جنریٹ کی جا رہی ہیں نا. آج سے 10-15 سال پہلے تو یہ باتیں کسی حد تک کم تھی. اب تو اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے. اب تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو اگر جو شخص اس سسٹم کے خلاف سٹرگل کر رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو انصاف ملے, غریب کو, مزدور کو, تاجر کو, لائر کو, صحافی کو, سب کے لیے ایک طرح کا ماحول ہو. یہاں لوگ جابز کے لیے آئیں, یہاں کا نوجوان اس ملک کو بھاگ کر جانے کو اپنا خواب نہ سمجھے. 65% آبادی ہماری نوجوانوں پر مشتمل ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ پاسپورٹ آفس کے باہر لوگ لائنیں لگا کر, بالخصوص آپ کے کیڈر کے نوجوان ان ملکوں میں جانا چاہ رہے ہیں جن ملکوں کے آقاؤں سے, جن غیر ملکی آقاؤں سے ہم نے اس وقت 1857 میں جنگ آزادی شروع کی اور 1947 میں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کامیابی دی. جی السلام علیکم جی, میں ہوں عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے نیوز. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایکٹیو ایم پی ہے ندیم قریشی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ندیم بھائی, آج بڑا شارٹ ٹائم کے لیے احتجاج کیا گیا اور پنجاب اسمبلی سے ریلی نکالی گئی جی پی چوک تک, تو کیا بڑے احتجاج کی کال بھی دی جائے گی جس طرح لوگ یا کارکن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ ساری جو سٹرگل ہے, یہ جو ساری احتجاج ہیں, یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے, یہ رول آف لاء کے لیے ہے, یہ قانون کی بالادستی کے لیے. پاکستان میں جس طرح سے آج آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے, اور ایک ایسی حکومت جس کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے, جو ووٹوں کی بجائے باقاعدہ جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے, وہ اپنے ظلم کے جو مختلف چیپٹرز ہیں ان میں اضافہ کر رہی ہے, وہ لوگوں کو ریلیکس نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں یہ جو احتجاج ہیں یہ بڑے پرامن ہیں, ود ان دا کانسٹیٹیوشن ہے, ود ان دا آئین ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا, جیسے 21 جون کو احتجاج کی کال تھی اور اس پر بجائے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز کی جاتی, آپ صرف 21 جون کا پنجاب کا کرائم ریٹ اٹھا کر دیکھ لیں, ان سے کئی گنا زیادہ ایف آئی آرز پنجاب میں پولیٹیکل لوگوں کے خلاف کر دی گئی. اور ایک ہی ملک میں, ایک ہی صوبے میں 2 قانون, گورنر پنجاب اٹک جاتے ہیں, ان کا استقبال ہوتا ہے, بہت بڑی ریلی نکلتی ہے, وہاں کو 144 نہیں ہے, اور جب تحریک انصاف کے لوگ نکلتے ہیں تو 144 لگ جاتی ہے. میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, پاکستانی عوام جو ہے وہ چیزوں سے بڑی باخبر ہے. میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگوں میں اب اتنی اویئرنیس ہے. ابھی جب ہم لوگ نکل رہے تھے تو لوگ گاڑیوں سے وکٹری کے نشان بنا کر اظہار یکجہتی کر رہے تھے. ہم یہاں سے 100 کے قریب ایم پی ایز نکلے اور آپ دیکھیں پھر وہ ایک بڑی ریلی کی شکل بن گئی. ہم نے وہاں بھی خیال کیا کہ عوام الناس کو کوئی تنگی نہ ہو, لوگوں کی ٹریفک میں کوئی خلل نہ آئے. اس کے باوجود حکومتی جو اسٹریٹجی ہے, وہ پلاننگ وہ یہی ہے کہ گڈ گورننس نہ کی جائے, لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہ کیا جائے, اپنے مخالفین کی زبان بندی اس طرح سے کر دی جائے کہ عوام کو سب اچھا ہی اچھا نظر آئے. اچھا, عدت کیس میں کیوں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ بار بار فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے, بار بار ڈیلے کیا جاتا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ فیصلے کو چینج کیا جا رہا ہے, پریشر آ رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہر چیز تو آپ کی نظر میں ہے, لیکن میں اللہ کی ذات سے اچھائی کی امید رکھتا ہوں, میں اللہ کی ذات سے خیر کی امید رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کا حامی و ناصر ہوتا ہے. وہ لوگ جو حق کے لیے, اس ملک کی عزت اور وقار کے لیے یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں, یہ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, یہ اس طرح کی غیر اخلاقی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, اس شدید ٹیمپریچر میں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں, وہ پاکستانی عوام کے ہیروز ہیں. فیصلے جتنے بھی لیٹ کر لیں, مجھے آج بھی پاکستان کی عدلیہ پر بڑا اعتبار ہے. آج بھی اگر عام پاکستانی کو اس پورے سسٹم میں کسی ادارے پر بہت زیادہ اعتبار ہے تو وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. اور آج بھی اگر یہاں کسی حد تک رول آف لاء ہے, ٹھیک ہے 100% نہیں ہے, مسائل آپ کے سامنے ہیں, لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ غلط فہمیوں کی جو سیریز ہے, یہ جو اندھیری رات ہے, یہ ضرور ایک خوبصورت مثبت اور روشن دن میں ڈھلے گی. اچھا, یہ بتا دیں کہ اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی, کیس بھی چل رہا ہے, اس کا فیصلہ بھی یقینی طور پر بہت جلدی آ جائے گا. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس فیصلے سے جڑی؟ مجھے یہی توقع ہے کہ جو قانون کہتا ہے متناسب نمائندگی کا, کہ جو جماعت جنرل الیکشن میں جتنی نشستیں جیتے گی اس کے تناسب سے اس کو اسپیشل سیٹس الاٹ ہوں گی, اس کے لوگ نوٹیفائی ہوں گے. مجھے یہ بالکل یقین ہے, واسق ہے پاکستان کی عدلیہ سے, اعلیٰ ترین عدالت سے, اور جس طرح سے ہیئرنگ سامنے آ رہی ہے, جس طرح سے معزز جج صاحبان کے کمنٹس سامنے آ رہے ہیں, جو اکثریت کے, 1-2 لوگوں کو چھوڑ دیں, جو اکثریت کے کمنٹ سامنے آ رہے ہیں, تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایک نیا باب رقم ہوگا
اس فیصلے کے ذریعے، اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ عوامی نمائندگی کو، عوامی ترجمانی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ پاکستان کے آئین نے کوئی گنجائش اس میں نہیں رکھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جماعت 100 نشستیں لے اور اس کو 200 نشستوں کے برابر اسپیشل سیٹس مل جائیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ ساحل ندیم کو بھی لانچ کیا گیا تھا، انہوں نے بھی بڑی کپتان کے خلاف اسٹیٹمنٹس دی تھی، پھر وہ چپ کر گئے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ خان کے خلاف نیا سے نیا بندہ روز لانچ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں، ایک شخص جب بھی، یہ پاکستان میں نہیں ہے دنیا بھر میں ہے، جب بھی کسی شخص نے سٹیٹس کو ایگزسٹنگ سسٹمز کو چیلنج کیا ہے تو اس کو پھر بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے۔ آج 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک جو مملکت خداداد پاکستان ہے، آپ بھی اس کے شہری ہیں، میں بھی اس کا شہری ہوں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کے شہری ہیں۔ ہمارے اسلام نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن جس سسٹم کے شکنجے میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، جہاں ہم ایک پٹواری سے لے کر اور چیف سیکرٹری تک ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک عام آدمی کو بغیر کسی سفارش اور تعلق کے کو ریلیف مل جائے گا، جہاں میرٹ کی بجائے آج بھی، بلکہ اب تو بڑے بھونڈے انداز میں چیزیں جنریٹ کی جا رہی ہیں نا۔ آج سے 10-15 سال پہلے تو یہ باتیں کسی حد تک کم تھی، اب تو اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ اب تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ تو اگر جو شخص اس سسٹم کے خلاف سٹرگل کر رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو انصاف ملے، غریب کو، مزدور کو، تاجر کو، لائر کو، صحافی کو، سب کے لیے ایک طرح کا ماحول ہو، یہاں لوگ جابز کے لیے آئیں، یہاں کا نوجوان اس ملک کو بھاگ کر جانے کو اپنا خواب نہ سمجھے۔ 65% آبادی ہماری نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ پاسپورٹ آفس کے باہر لوگ لائنیں لگا کر، بالخصوص آپ کے کیڈر کے نوجوان ان ملکوں میں جانا چاہ رہے ہیں جن ملکوں کے آقاؤں سے، جن غیر ملکی آقاؤں سے ہم نے اس وقت 1857 میں جنگ آزادی شروع کی اور 1947 میں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کامیابی دی، جن کی غلامی سے نجات لے کر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، آج لوگ ان کی غلامی میں جانے کو فخر محسوس کر رہے ہیں۔ 18 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ نوجوان ملک سے جو ہے وہ ٹرانسفر مائگریٹ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں یہ تو نوجوان چلا گیا نا جی، اور یہ اس برین کا پاکستان سے نکلنا یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی عام ایشو ہے، یہ 8 سے 10 سال کے بعد اگر یہ سلسلہ نہ رکا اور پاکستان کا نوجوان ہی قوموں کا مستقبل ہوتا ہے۔ پاکستان تو ان ملکوں میں شامل ہے، یہاں 65% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اگر نوجوان کا ہی اعتبار ختم ہو گیا، اگر نوجوان ہی اس بات سے خائف ہو گیا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، تو یہ قبرستانوں کے لیے ملک بنا ہے، یہ ریٹائرڈ لوگوں کے لیے ملک بنا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ملک بنا ہے جنہوں نے اگلے جہان جانے کی تیاری کرنی ہے۔ ہم تو اپنی اننگ کھیل چکے ہیں، اب تو یہ نوجوان کا پاکستان ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ہم اچھی ریت قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کے نوجوان کو جب یہاں اس کی صلاحیتوں کے مطابق مواقع ملیں گے، وہ اس ملک کو سرو کرے گا۔ یہاں تو بیرون ملک سے جو پاکستانی برین پہلے وہاں گیا ہوا تھا، ان کو آگے سرو کرنا چاہیے تھا۔ الٹا اب یہاں سے ہمارا نوجوان بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ تو اہل اقتدار کے لیے سوچنے کا لمحہ، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں۔ یہاں جو اہل اقتدار ہیں ان کو اپنے فیملی ایشوز، اپنی فیملی بزنسز، اپنے ذاتی امپائرز، ان کی پرواہ ہے، ان کی پروجیکشن ہے، ان کی خواہشات یہ ہیں کہ ان کی فیملی کی یہ 3rd 4th جنریشن یہاں صرف رول کرے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب کراچی سے پشاور اور کوئٹہ سے پنجاب کی وادیوں تک ہر شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ اس ملک کو لوٹنے والے کون لوگ ہیں، اس ملک کے اصل غاصب کون ہے، اس ملک کو اس حال میں پہنچانے والے اصل کون لوگ۔ بہت شکریہ جی، گفتگو آپ نے جانی کہ اب ان کو معلوم ہو چکا ہے عوام کو کہ اس ملک کے جو لیڈر ہیں وہ کون ہے، اور جلد ہی لوگ اپنے لیڈر کا انتخاب دوبارہ کریں گے۔ امید آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڈے نیوز۔